الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو فضیلت اللہ رب العزت نے باقی قوموں پر باقی انسانوں پر جو دی تھی، اس کی چند وجوہات کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کیوں بلند تر کیا باقی قوموں سے اور باقی نیشن سے اور باقی امتوں سے، ان کو کیوں فضیلت دی گئی، اس کے متعلق معلومات بیان کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا کہ آپ کو یہ جو فضیلتیں دی گئی ہیں اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو جو ایک بڑا مقام دیا گیا ہے باقی امتوں کے اوپر، چونکہ آپ کو نبی دیے گئے ہیں، باقیوں کو نبی نہیں دیے گئے، آپ کو کتاب دی گئی، باقیوں کو کتابیں نہیں دی گئیں، آپ کو خاص اوامر دیے گئے ہیں، باقیوں کو وہ خاص اوامر نہیں دیے گئے، تو چونکہ آپ کی ایک فضیلت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک اعزاز ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دستور حسب معمول چالو ہے، جاری ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی بات پر ماننے والے ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو چکی ہیں جو آپ کی باتوں کو مان رہی ہے اور آپ کے احکام پر عمل کر رہی ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ محمد کی بات کو قبول کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بات پر ایمان لائے اور قرآن کو ایکسیپٹ کرے، اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کرے، جیسا کہ آپ ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ پر، ان کی کتاب پر، اور جس طرح آپ نے اس کے اوامر پر ان کے اوامر پر عمل کیا۔ اب چاہیے کہ اس زمانے کے اندر، چونکہ اب شریعت بدل چکی ہے، اب جو ہے وہ رہبر اور قائد بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا گیا ہے اور ان کو خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے، تو آپ سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ اب آپ محمد کی بات پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دن سے ڈرے جس دن کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے پائے گا، اور کوئی کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی اس آیت کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرے جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن ہی کے اندر بعض موقعوں پر اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ ماں نے اپنے بیٹے کو جنا ہوا ہے، اپنے بچے کو جنا ہوا ہے، وہ جنے ہوئے بچے کو چھوڑ کر پھینک کر اپنی فکر میں چلی جائے گی کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اور جتنے بھی رشتے دنیا کے اندر اہم سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارے ایک آہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس دن منہ پھیر لیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اسلام کو چونکہ ہم اسلام کو فالو نہیں کیا تھا، اور ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں کم رہ گئی، اور ہم کو اس کم نیکی کی وجہ سے ہمارے نام اعمال کے اندر ہمارے متعلق فیصلہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، تب وہ ہمیں بچانے آنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو پیش آنے ہیں، اس میں اللہ رب العزت اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں یاد دلایا گیا تھا کہ اس طرح کے واقعات پیش آنے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی قسم کے اور واقعات کو مزید بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، اس کے بعد کی جو آیت آج پڑھی گئی، جو تلاوت کی گئی، ان آیتوں کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کو آپ نے پہلے کہا تھا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کریں،
میری ان نعمتوں کو یاد کریں۔ اس نعمتوں کے بعد پھر ان کو ذکر یاد دلایا گیا کہ آپ کو ہم نے افضلیت دی تھی، آپ کو ہم نے فضیلت دی تھی، آپ کو ہم نے بہتر بنایا تھا، آپ کو ہم نے بڑا بنایا تھا۔ ایک تو یہ نعمت تھی، اس کے متعلق حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد چند اور نعمت اللہ تعالیٰ نے آج جو تلاوت کی گئی ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی طرف اشارہ کیے ہیں، اس کو زیادہ کھول کر واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ اس کی طرف اشارہ ہوا۔ قرآن شریف کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہودیوں کے متعلق جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، کہیں کہیں تو اللہ رب نے اس کی تھوڑی بہت تفصیل بیان کر دی، کہیں موقع پر بڑا شارٹ انداز کے اندر سب اشارہ کر دیا۔ تو مفسرین نے ایک بات تو یہ نقل فرمائی ہے، چونکہ وہ یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ کے اندر جو موجود یہودی لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، وہ آپ کی بات پر ایمان لا چکے ہیں، وہ صحابی کہلائے، وہ اللہ کے رسول کے اصحاب کہلائے، اور وہ ایک بڑی ڈگری کے مالک ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے وہ مالک ہو گئے۔ لیکن یہود وہ قوم تھی جس سے امید تھی، جن سے یہ تھا کہ بھائی چونکہ ان کے ساتھ یہ یوزڈ ٹو ہے اس معاملے سے، اس سلسلے سے، نبیوں کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، اس طرح کے کمانڈز اللہ کی طرف سے آنا، اس طرح کے معاملات سے یہ قوم مانوس ہیں، اس کی طرح سے ان کو کمفرٹیبل، ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے اس بات پر ایمان لے آئے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اس کے مقابلے میں مشرک لوگ تھے جن کے لیے پورا طریقہ نیا تھا، وہ تو بت پرستی پر ثابت قدم تھے، اور وہ بتوں کی عبادت پر لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب ان کے پاس کوئی آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، انہوں نے وحی پہلے کبھی سنی نہیں تھی، اب ان کو وحی سننی ہے، تو یہ چیزیں ان کے لیے نئی تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ اسلام قبول کر لیا، اور جو کہ یہود یہ اس چیز سے یوزڈ تھے، اس پروسیس سے وہ یوزڈ تھے، وہ لوگ ایمان لانے والے ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور ایک بہت بڑی تعداد مدینہ کے اندر ان کی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق جو آیت نازل فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو حکم دیا کہ آپ اس دن کو یاد کریں جب ہم نے آپ کو فضیلت دی تھی، آپ کو ہم نے بڑا معزز بنایا تھا، آپ دنیا کی قوموں کے اوپر آپ فخر کرتے کہ ہمارے اندر نبی ہے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پاس عیسیٰ ہے، ہمارے پاس ابراہیم ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ آج بھی جو شیاطین لیکچر دے رہے ہیں، آج وہ بھی آ کے انہی ناموں کو تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی اونرشپ بیان کر رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ تو اس کے مختصر طریقہ تاریخ علماء کرام نے، مفسرین نے اس موقع پہ بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی واقعات کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی مختصر سی تاریخ کو، اس کی ہسٹری کو ہم جان لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے وہ خلیل تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، وہ اللہ کے بہت کلوز دوست تھے، اور بہت سارے ایگزامس اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں اور اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے باپ جو تھے ان سے وہ تنگ آ چکے تھے، وہ لوگ نمرود کے زمانے میں وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو وہ وہاں سے نکل کر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تو چلے گئے تھے، فلسطین میں آباد ہوئے تھے، جس کو ہم پیلسٹائن کہتے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں اس کو ملک شام کہا جاتا تھا، وہ ایک بہت بڑا جزیرہ تھا، آج سب ڈیوائیڈ ہو گیا، اس سے وہ جارڈن الگ ہو گیا، وہ سب چیزیں الگ ہو گئی، تو اس سے بہت ساری چیزیں وہ ہو گئی، ورنہ ایک زمانے میں وہ ملک شام ایک بہت بڑی زمین تھی، تو بہت بڑا زمین کا ٹکڑا تھا۔ تو وہاں پہ وہ چلے گئے، اور وہاں سے پھر اللہ نے حکم دیا ان کو کہ آپ کو اب اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو ایک بیابان زمین پہ چھوڑنا ہے۔ تو وہاں سے سفر کر کے ایک بیابان زمین کی طرف گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا، جو بعد میں اس کو آباد ہوا، جس کو ہم آج مکۃ المکرمہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا آج قبلہ ہے، وہ انہی کی بدولت آباد ہوا۔ اور ایک بیوی آپ کی یہاں فلسطین میں، یہاں یروشلم کے اندر قدس کے پاس، جو آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا، اور ان سب کے ایک لڑکا تھا جن کا نام اسحاق تھا، ایک بیٹے آپ کے مکہ مکرمہ میں تھے جن کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے بعد پھر ایک تھوڑے زمانے کے بعد جب آپ کا سفر ہوا اپنے بیوی اور بچے کی خبر کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک تو بہت لوگ آباد ہو چکے ہیں، اور لوگ آباد ہو چکے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مکان ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا ایک مکان بنانے کا ارادہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر جو مکان بنایا، جس کی طرف ہم اپنی ہر نماز کے اندر جس کی طرف رخ کرتے ہیں، جس کو بیت المکرم کہا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس کی تعمیر کی اور وہ بنایا گیا۔ اسی چیز کو دیکھ کر حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جسے میرے باپ اور میرے بھائی نے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنایا ہے، چونکہ یہاں بیت المقدس کے ارد گرد بھی لوگ آباد تھے، تو کیوں نہ ابھی یہاں بھی اللہ کا ایک گھر بنایا جاوے۔
تو پھر وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر رکھی گئی، اور مسجد اقصیٰ کو، جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائے، اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا، اور اس کو مسجد الاقصیٰ کیا، اور ایک زمانے تک وہاں سے یہاں تک کہ ہمارے زمانے امت محمدیہ کے اندر بھی کئی نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق قبلہ چینج کر دیا گیا، لیکن وہ بھی ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ جس طرح ہم ابھی رخ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف، اس طرح ہم پہلے رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کا احترام ہر ایک کے دل میں ہونا لازمی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ جز ہے، اور اس کی آزادی کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ہر دعاؤں کے اندر اس کی آزادی کے اللہ سے دعا کو، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ہمارے ہاتھوں کے اندر اس کو صحیح سالم لوٹا دے۔ تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی، اس کی تعمیر کی، یہاں یہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کے بیٹے جو جیسے اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جس کو جیکب یہ لوگ کہتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، وہ نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی، اسحاق نبی ہوئے، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ نبی ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ نبی ہونے کے بعد ان کے جو بچے تھے وہ 12 بچے تھے ان کے، اس میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے سورہ یوسف کے اندر، اس کو تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہوا ہے، اس کو اس موقع پہ دیکھیں گے۔ تو وہ جو سارا واقعہ پیش آیا، اپنے بھائیوں کی حسد تھی، پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور وہاں سے پھر ایک قافلہ لے کر ان کو مصر چلا گیا، اور مصر چونکہ آپ بارڈر شیئر کرتا ہے وہ فلسطین کے ساتھ، پیلسطین کے ساتھ، تو وہاں چلے گئے تھے، اور مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی، جو قبطی لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کی حکومت تھی، مصریوں کی وہاں پہ ریاست قائم تھی، اور وہاں کے بادشاہ کا جو لقب تھا فرعون تھا، وہاں کے جو بادشاہ کو جو لقب دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بادشاہ کہا جاتا ہے، شہنشاہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان ان ملکوں کے اندر وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ ان فرعونیوں کی حکومت تھی۔ جو یوسف علیہ السلام کا ایک لمبا زمانہ وہاں پر گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے جن مراحل سے گزارنا تھا وہاں سے گزارنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کی حکومت سپرد کی، آپ مصر کے حاکم بنے، آپ مصر کا کنٹرول آپ کے پاس آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو آپ کے باقی جو بھائی جو تھے یہاں پہ فلسطین کنعان میں موجود تھے، جو یہاں پہ، تو آپ نے جس طرح آپ وہاں پر حاکم ہوئے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کو مصر بلا لیا۔ تو اب یہ سارا قافلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتا ہے، جو حضرت یعقوب اسحاق کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، چونکہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا، اور اس کا مطلب بھی میں نے پہلے بیان کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، 12 بیٹے جو تھے ان کے بڑے بڑے خاندان ہو چکے تھے، تو اب ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا، ایجپٹ بلا لیا، اور یہ لوگ ایجپٹ میں آباد ہو گئے۔ لیکن چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جسے ہم لوگ اپنے بیک ہوم سے، انڈیا پاکستان سے اور ان ملکوں سے ہم یہاں پر آتے ہیں، امیگرنٹ کہلاتے ہیں، ہم یہاں کے اصل نہیں کہلاتے، تو اس طرح یہ لوگ بنی اسرائیل جو تھے وہ فلسطین سے مصر گئے تھے، تو وہاں پہ امیگرنٹ تھے، وہ لوگ وہاں کے ناگرک، وہاں کے سٹیزنز نہیں ہوئے تھے، تو جب تک یوسف علیہ السلام تھے ان کا بڑا اعزاز اکرام ہوتا تھا، ان کو اچھی سروس ملتی تھی، اور ان کو ساری سہولتیں ان کو دستیاب ہوتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے یوسف علیہ السلام کا زمانہ دور چل جاتا گیا اور قوم کے اندر بگاڑ آتا گیا، اب لوگوں کو احساس پیدا ہوا کہ یہ تو لوگ سب پڑوس سے آنے والے لوگ ہیں، یہ تو یہاں پہ امیگرنٹ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں نہیں، یہ باہر سے آ کر ہمارے کنٹری کے اندر آ چکے ہیں۔ اب ان کے ساتھ معاملہ خراب کرنا شروع کیا، اب ان کے ساتھ بگاڑ کرنا شروع کیا، ان کو مار دھاڑ کرنا، ان کو قتل کر دینا، اور ان کے اوپر عذاب ڈھانا شروع کیا۔ اور اسی دوران یہ ہوا کہ ایک نجومی نے یہ اس زمانے کے اندر جو فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو فرعون تھا، اس کا دور آ گیا، اس فرعون سے ایک نجومی نے یہ تعبیر بیان کی کہ ان قریب بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو توڑ دے گا اور تجھ سے تیری حکومت کو چھین لے گا۔ جب فرعون پہلے سے بنی اسرائیل کا دشمن ہو چکا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو ذرا فکر ہوئی کہ اب تو کسی بنی اسرائیل کے اوپر رحم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس نے یہ حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل کے اندر جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان بچوں کو قتل کر دیا جاوے، کوئی ایک بھی اندر سے زندہ باقی نہ رہے، اور جو لڑکیاں باقی رہ جاویں ان کو زندہ چھوڑ دیا جاوے، لڑکیوں کو قتل نہ کیا جاوے۔ اس میں مفسرین نے ایک بات نقل فرمائی ہے، چونکہ خطرہ لڑکے سے تھا، لڑکی سے خطرہ نہیں تھا حکومت کا فرعون کو۔ دوسری بات یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا اپنا فائدہ تھا، کیونکہ ان کو خادمہ بنا کر، ان کو سرونٹ بنا کر، نوکرانی بنا کر ان سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے، تو اس لیے ان لڑکے کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اسی دوران اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں یا ایک صندوق میں ڈال کے، پیٹی میں ڈال میں ان کو پانی میں ڈالے. اس کو پورا واقعہ واقعہ والی انشاءاللہ آیاتوں کے اندر اس کے بعد جو صورتوں میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تفصیل سے. وہاں پہ یہاں سے مجھے اشارہ کرنا ہے کہ ان کو پانی میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی طرح وہ فرعون کے محل تک پہنچا دیا. جب فرعون نے اس صندوق کو کھول کے دیکھا کہ اندر ایک بچہ ہے تو اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ کی بیوی جو تھی، فرعون کی جو بیوی تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ ہماری نگرانی کے اندر پلا بڑھے گا تو آپ کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، اور ہماری ویسے کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو فرعون ان کی بات پر تیار ہو گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پڑے بڑھے اور وہاں پر جوان ہوئے. اور پھر جوان ہونے کے بعد جب آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت دی، آپ کو جب نبی بنایا اور آپ نے فرعون کو چیلنج کیا اور آپ فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور کتاب کی طرف بلایا، تو پھر اس وقت سے فرعون آپ کا دشمن ہو گیا اور بہت آپ کو ستانے لگا. اس سے لمبے چوڑے واقعات اس کے بعد پیش آئے، لیکن اس کی طرف اس موقع پہ اشارہ نہیں کیا. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اللہ کی بات پر فرعون اللہ کو مان لیں، اور مجھے جو کتاب، مجھے جو اوامر دیے جا رہے ہیں اس کو قبول کر لیں، اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. اگر آپ ان کو یہاں رکھنا نہیں چاہتے تو اس کو ہمارے حوالے کرتے، ہم اپنے آبائی وطن فلسطین واپس چلے جاتے ہیں، ہم ہمارے جگہوں پہ واپس چلے جاتے ہیں، ہم کو جانے کی اجازت دیں. اور یہی اللہ کی طرف سے حکم تھا ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن فرعون اس کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، اپنے جو کہ بنی اسرائیل اب ایک دو نہیں تھے، وہ جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو 11 بھائی تھے ان کے خاندان بن چکے تھے، ان کے قبیلے بن چکے تھے. تو کافی لمبا زمانہ ہو گیا، تو ان کے اپنے ایک الگ الگ خاندان، تو ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی فوج بن چکی تھی بنی اسرائیل. یہ سمجھے کہ سیکنڈ لارجسٹ جو میجورٹی جو تھی اس زمانے کے اندر وہ ان کی تھی. تو وہاں سے وہ لوگ نکل کر اپنے آبائی وطن جانے کے لیے وہ ایک دن چھپ کر وہاں سے نکل گئے. فرعون کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل یہاں سے بھاگ رہے ہیں، چونکہ فرعون ان کو بہت تکلیف دیتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، اور جتنے بھی قسم کے لیبر قسم کے کام جو ہوتے تھے، جو مزدوری کام ہوتے تھے، وہ ان کے پاس کرواتا تھا. اور کوئی طرح کی عزت نہیں تھی، اور نہ ان کو کس طرح کے سہولیات، اور بہت ٹارچر ان میں زندگی بسر کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب چلے وہاں سے، اور راستے میں جب سمندر آ گیا، آپ چل رہے تھے راستے میں سمندر آ جس کو ریڈ سی ہم کہا جاتا ہے، بحر احمر جو سامنے آ گیا. تو یہ آنے کے ساتھ بنی اسرائیل اب حضرت موسیٰ پر خفا ہو گئے کہ موسیٰ تو نے ہم کو پھنسا دیا، تو نے وہاں سے، ہم وہاں رہتے تو ایٹ لیسٹ زندہ رہتے، اب تو یہاں ہمارے سامنے موت ہے. تو موسیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ آپ ڈرو مت، اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر 12 راستے کر دیے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا الگ الگ راستہ ہو گیا، اور وہاں سے سمندر سے پار ہو گیا. پیچھے فرعون کا قافلہ آ رہا تھا، فرعون کا لشکر آ رہا تھا. فرعون نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل تو سمندر کے راستے کر کے پار ہو گئے، اس چانس سے میں بھی فائدہ اٹھا لوں، اور اس نے بھی اپنی آرمی، اپنی فوج کو اس میں ڈال دیا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اب نیست و نابود کرنا تھا، اس کی طاقت کو توڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے درمیان غرق کر دیا، اس کو ڈبا کر ختم کر دیا. تو اس طرح کے مفسرین نے اس موقع پہ چند باتیں نقل فرمائی. تو جتنے بھی ظالم اور جابر اس زمانے کے اندر موجود ہیں، ان کا انجام یہی ہوگا یا اس سے بدتر ہوگا. یہی تاریخ ہے، یہی ہسٹری ہے. جتنے بھی زمانے کے اندر کوئی ظالم آج تک دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوا ہے. آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے قوموں پر ظلم کیا ہوا ہے، جن جن لوگوں نے معصوموں کی جانیں لی ہیں اور ناحق زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ کبھی کسی زمانے کے اندر کامیاب، چند دنوں کی چاندنی نظر ضرور آئے گی، چند دنوں کی چمک ضرور نظر آئے گی، لیکن اس کے بعد ایک ایسی اندھیری تاریخ رات آئے گی جس سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. فرعون کے پاس اس زمانے کے اندر ساری سہولیات موجود تھی، لیکن پانی سے نکالنے والا کوئی تھا نہیں اس کے پاس، اور ساری فوج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بچ کر نکل کر آگے چلنے لگے، اور ان کو اب حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ فلسطین میں داخل ہوئے. اور اس دوران چونکہ بنی اسرائیل تو فلسطین چھوڑ کے وہاں چلے گئے تھے، مصر چلے گئے تھے، تو فلسطین میں ان کا کوئی تھا نہیں. تو پھر فلسطین کی زمین پر عمالقہ نام کی ایک قوم نے قبضہ کر لیا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں تھی، اور وہاں پہ وہ حکومت کرتے تھے، اور ان کی بڑی نسل آباد تھی. اب اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا کہ آپ جا کر عمالقہ سے فائٹ کریں، ان سے جنگ کریں، اور اس بستی کو ان سے خالی کروائیں. اب بنی اسرائیل یہ کہہ رہی ہیں کہ عمالقہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑے اچھا کھانا پینا ان کے پاس ہیں، اور بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ویپنس ہیں، اور ہمارے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے، ہم تو نہتے ہیں، ہم تو اپنے پتھروں سے لڑتے ہیں. اس طرح کی چیزیں انہوں نے
تو اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، منع کر دیا صاف کہ ہم نہیں کرنے والے۔ یہی قوم ہے جنہوں نے ابھی اللہ کی مدد دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مجھے ہمیں نجات دے دی، اور یہی قوم ہے جنہوں نے ساری اللہ کی نصرت مدد دیکھی تھی۔ لیکن آپ یقین جانے یہ اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے لاڈ سے سنبھالا تھا، اور ان کی بہت ساری ضد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا، ان کو ایڈوانٹیج دیتے گئے۔ لیکن یہ عجیب قوم تھی، اللہ کی نصرت دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابھی دیکھا کہ اللہ نے سمندر کے اندر راستے کر دیے، وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اس قوم سے لڑے، اور یہ منع کرے کہ ہم نہیں لڑیں۔ موسیٰ تو جا، اور تجھے کوئی ساتھ جس کو آنا اس کو جا، اور تم جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ہوا یہ، اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ وہ جو جس وادی سینا کے اندر تھے، اور جس علاقے کے اندر، جس میدان کے اندر وہ چل رہے تھے، جہاں سے وہ سفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ طے کر دیا کہ اب اس علاقے سے یہ گھوم کر کبھی یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صبح وہ چلنا شروع کرتے تھے، شام تک چلتے رہتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، لیکن وہ گھوم کر رات کو اسی جگہ پر آ جاتے تھے، اور 40 سال تک اس طرح چلتا رہا ہو۔ وہ صبح سفر شروع کر رہے اور شام کو پھر اسی جگہ پر آ جاتے، صبح سفر شروع کر رہے شام کو اسی جگہ پر آ جاتے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی، لیکن اس کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ، جو من و سلوہ ہم سنتے ہیں، من و سلوہ آسمان سے جو نازل ہوتا تھا، وہ اسی زمانے کے اندر نازل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا پینا آسان کر دیا، اور اسی زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں بہت ساری نعمتیں اور بھی دی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا تھا، آپ سے بات کرنے کے اللہ رب العزت کے پاس وہ گئے تھے کوہ طور پر، اور اسی زمانے کے اندر آپ کو تورات نامی کتاب دی گئی تھی، آپ کو احکام دیے گئے تھے، اور 40 رات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر قیام کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں۔ وہ قریب میں ایک پہاڑ تھا جو کہ لوگوں سے تھوڑا سا دور، یکسوئی کے اندر، اکیلے کے اندر، اور جس طرح ہمارے یہاں اعتکاف کے اندر لوگوں سے باہر کاٹ کر، جماعت دین کے راستوں کے اندر لوگوں سے کاٹ کر کس طرح نکالا جاتا ہے، مسجد کے ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے، اعتکاف میں مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا ہے، جماعتوں میں مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر بلایا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں سے کاٹ کر ایک خاص ماحول میں اللہ رب العزت نے رکھا، تاکہ ان کو احکام دینے تھے، ان کو شریعت دینی تھی، ان کو کتاب دینی تھی، ان کو ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن ان کو دینا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کو رکھا 40 دن تک، اور تورات نامی کتاب ان کو دی، ان کو احکام دیے، شریعت دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جب آپ لوٹ کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل نے تو ایک نئی چیز پیدا کر دی۔ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ لوگ اب ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، ایک جو کاؤ کا چھوٹا بچہ جس کو بچڑا کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خفا ہوئے، بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح کر دیا۔ تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس کے متعلق بھی قرآن شریف کے اندر مستقل باتیں آئے گی۔ تو اس طرح کے واقعات انہوں نے ابھی دیکھے، اپنے ایک نبی چھوڑ کے گئے ہیں، اور آپ نے اپنے بھائی کو وہاں پر ان کی نیابت کرنا چھوڑا تھا، اس کے باوجود یہ قوم اتنی بدترین قوم تھی کہ انہوں نے ذرا سا بھی لحاظ نہیں کیا، اور اپنے گناہوں کو ذرا وہ احساس نہیں ہوا، اور فوراً انہوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی، ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھنے لگے کہ موسیٰ سے بھول ہو گئی، موسیٰ آپ کو یہ معبود بتانے والے تھے، لیکن انہوں نے اس معبود آپ کو نہیں بتا سکے، ان سے بھول ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے پھر ان کی عبادت کے اندر کرنے لگے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹ کر واپس آئے، اور آپ نے اس طرح کے واقعات کو دیکھا، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا، اور حکم دیا کہ جو لوگ اس شرک میں شریک تھے، جو لوگ بچڑے کی عبادت میں شریک تھے، ان تمام کو ذبح کیا جاوے، ان تمام کو کاٹا جاوے۔ تو اس طرح آپ کی توبہ قبول ہوگی، اور ان طرح سے ان کو یہ کاٹا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی صحرائے سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے پیغمبر بنے، اور لوگوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ بھی نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس کی طرف اشارے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی واقعات کی طرف اشارے کیے ہوئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی اس کو تفصیل سے بیان نہ کرنے کی، چونکہ یہ خطاب بنی اسرائیل سے تھا، مدینہ کے اندر جو بنی اسرائیل جو موجود تھے، جو یہود موجود تھے، ان سے تھا، اور وہ ان کے درمیان یہ واقعات مشہور تھے، ان کے درمیان یہ واقعات جو حادثات ہوئے ہیں، جو انسیڈنٹس ہوئے، مشہور تھے، تو ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا ان کے لیے راد ہو جاتا۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں، جس کے اندر جو ان کے اللہ نے ان کے اندر کھلی مدد کی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے تھے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی تھی، لیکن جو بڑے بڑے مین امپورٹنس واقعات تھے، جس سے ان کو احساس دلایا جا سکتا تھا، جس سے ان کے ضمیر کو للکارا جا سکتا تھا، اور جس کے ذریعے سے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا سکتی تھی، اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ جو قرآن شریف کی
آیت پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی. فرعون کے لوگوں سے کیوں نجات دی؟ اس کو آگے وجہ اللہ مجھے بیان فرمائے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں عذاب کا نشانہ بناتے تھے. سوء العذاب، بڑا سخت عذاب، اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ بنی اسرائیل کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے تھے، بچہ ذبح ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتے تھے. ایک بنی اسرائیل کی عورت کو بلایا گیا، اس کو کہا کہ تو اپنا ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اس کو چھوڑ دے، اس نے منع کر دیا. اس کے بیٹے کو اس کے سامنے تیل کو ابالا گیا، اس کے اندر ڈال دیا، کہا کہ تو نے اگر ابھی ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، تو تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اگر میں تیار ہوں اس کے لیے، اگر یہ تو میرا ایک بیٹا، اگر میرے پاس ایسے 99 بیٹے ہوتے 99 تو سب کو قربان کر دیتی. تو کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود تھے، کچھ اس طرح پابند ان کے اندر بھی موجود تھے، لیکن ان کے اکثریت نافرمانی پر اڑی ہوئی تھی. وہ نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال پر اڑی ہوئی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے یسومونکم سوء العذاب، ان کو بڑے سخت عذاب دیتا تھا. یذبحون ابناءکم، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان کے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے. یذبحون ابناءکم، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ایک نجوم نے جب فرعون سے یہ تعبیر کی تھی کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو توڑ کر نیست و نابود کر دے گا. تو اس موقع پہ جب فرعون نے شروع کیا تھا جو پروسیس شروع کیا تھا وہ یہ تھا یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا. کوئی بیٹا بنی اسرائیل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اب اس موقع پہ مفسرین نے ایک سوال کیا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر ڈالنا اور بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. بیٹوں کو ذبح کرنا تو عذاب ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا عذاب کس سے ہوا؟ وہ تو زندہ چھوڑتا تھا. تو مفسرین نے اس موقع پہ یہ جواب نقل فرمایا ہے کہ کسی عورت کا اپنے ولی کے بغیر، کسی عورت کا اپنے سرپرست کے بغیر، اپنے مرد کے بغیر، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، یہ 4 ذمہ دار ہوتے عورت کے. اپنے کسی بڑے ذمہ دار، اپنے کسی مرد ذمہ دار کے بغیر کسی عورت کا دنیا میں زندگی بسر کرنا ایک عذاب ہے. اسے بہت ساری ڈیفیکلٹس اب ہمارے معاشرے کے اندر چل پھر کر دیکھیں، جن کے چاروں رشتے ختم ہو چکے ہیں، جن کے باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. اور ایک دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو وہ اپنی غلام بناتے تھے اور ان سے جتنے برے سلیقے سے سلوک ہو سکتا تھا وہ سارے کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کرتے تھے، اور دنوں میں خدمتیں لیتے تھے، ان کو اپنی لونڈیاں بناتے تھے، اور اس طرح کے جو معاملات تھے وہ عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. تو عورتوں کا زندہ رکھنا بھی ان کے لیے عذاب تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. جتنی بھی صورتحال پیش آئی ان تمام کے اندر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا. مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی، آدمی کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی ناگوار واقعات پیش آتے ہیں، اس کی طبیعت کے خلاف ہو، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، آدمی کی طبیعت تو زیادہ عیاشیوں والی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آدمی کی جو طبیعت، جو شریعت نے پرمیشن دی ہے، اس کے خلاف کوئی حالات آئے، اس کے خلاف کوئی ناگوار واقعات پیش آئے، چاہے وہ روزی کے اسباب ہو، یا جسمانی صحت کے اعتبار سے ہو، یا ریلیشن کے اعتبار سے ہو، یا معاملات کے اعتبار سے ہو، لوگوں سے بات چیت کے اعتبار سے ہو، رشتہ داروں سے رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، یا اپنے بیوی بچوں سے تعلقات کے اعتبار سے ہو، یا کاروبار کے اعتبار سے ہو، اس میں آدمی کے لیے امتحان ہوتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، پروردگار کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اس میں کیا کرے آدمی؟ صبر اور شکر، صبر اور شکر، صبر کرے تکلیفوں پر، اور جو چیزیں موجود ہیں اس میں شکر کرے، اس میں شکر کرے. یہ دو وہ راستے ہیں جو بنی اسرائیل نے نہیں اپنائے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تنزلی کی طرف بڑھتے چلے گئے. اگر یہ دو راستے، اور اس کے یہی حالات، ایسے بہت سے موقعوں پر یہی حالات امت محمدیہ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں. یہ جو میں نے بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ سنا، وہی واقعہ ہمارے ایک صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. تو وہ اس موقع پہ امت محمدیہ کا کیا رد عمل تھا؟ صبر اور شکر. صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس طرح کے حالات
آپ مدینہ کے اندر جو جنگیں پیش آئی ہے خندق کے موقع پر، تبوک کے موقع پر، اور اس طرح کے جو واقعات پیش آئے ہیں، اس میں آپ حالات اٹھا کر دیکھیں صحابہ کے، حتی بلغت القلوب الحناجر، قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے کہ صحابہ جو اتنے پکے سچے ایمان کے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اتنا سچا، اتنا بڑا نیکسٹ لیول کی چیزیں تھیں، اس کے باوجود ان کے کلیجے گلے کو آ گئے تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کلیجے گلے کو آ گئے، اتنے ڈر گئے تھے وہ، ایسے حالات تھے. اس کے باوجود صبر اور شکر، یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازتا چلا گیا، اور ایک دوسری قوم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تنزل کی طرف لیتا چلا گیا. تو ایک بڑا میسیج ہے ہمارے لیے کہ جو بھی کنڈیشنز ہو، جو بھی حالات ہو زندگی کے اندر ہو، اس میں اللہ رب کی طرف سے امتحان سے، یہ میرا امتحان اللہ کی طرف سے، یہ میرا امتحان ہے، میرا کام چھوٹ گیا، مجھ سے یہ کر لیا گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، یہ میرا اللہ کی طرف سے امتحان ہے. میں حلال روزی کمانے کی کوشش میں تھا، اللہ نے اس سے منع کر دیا، لوگوں نے اس سے منع کر دیا، اللہ نے میری رکاوٹ آ گئی، تو یہ میرے اوپر اللہ کا امتحان ہے. میرا اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر شکر، صبر شکر، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی ترقی کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ حکم فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ قرآن کی جو آیت ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر کہتے ہیں سمندر کو، فرقنا مطلب اس کو پھاڑ دینا، اس کو راستہ کر دینا. تو وہ واقعہ جو پیش آیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے اور سامنے سمندر آ گیا، اور جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی طرف اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے تم کو اس راستوں کے ذریعے سے پار کر دیا، آپ کو راستہ مل گیا، اب سمندر کے پار ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون ڈوب رہا ہے، فرعون کوئی قصہ کہانی نہیں تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ اسی راستوں پہ چل کر آپ پار ہوئے ہیں، اور اسی راستوں پہ اگر فرعون چلنے گیا تو وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا. تو مفسرین نے اس موقع بعد نقل فرمائے ہیں، جو راستے اللہ کے رسول کی طرف سے بتائے گئے ہیں، جو طریقے زندگی اللہ کے رسول کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اگر اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس پر عمل کیا جاوے گا، اس کو فالو کیا جاوے گا، تو آدمی پار ہو جائے گا، جیسے بنی اسرائیل پار ہو گئے، جیسے بنی اسرائیل پار ہو گئے. لیکن اللہ کی ذات پر، اللہ پر ایمان لائے بغیر انہی راستوں پر اگر عمل کیا جاوے گا تو آدمی ڈوب کر ختم ہو جائے گا، جیسے فرعون ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے زمانے کے اندر دیکھا ہوگا بہت سے غیر مسلم بھی بہت سی نیکی کے کام کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر جو مسلمانوں کو جو نیکی کے کام دیے گئے، لوگوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کا ہے، اور جیسے چیریٹی کرنا، اس طرح صدقات کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. بہت سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بہت سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے آخرت میں نجات ہے. مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے اس عمل سے نجات نہیں، ان کا اس عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں وہ اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ اندر اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. حضور کے طریقے کو فالو کرنا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان ہونے کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو اسکیپ کر کے نعوذ باللہ اگر حضور کے طریقے کو فالو کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے دونوں پارٹ ہے، اللہ کے ذات پر ایمان لانا اور حضور کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ایمان کامل ہے، یہ ایمان کامل ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ واقعات کو یاد فرمایا ہے، ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس طرح کے جو واقعات پیش آئے تھے جس کے اندر آپ کی کھلی مدد کی گئی تھی، اے بنی اسرائیل، ان واقعات سے آپ کو عبرت لینی چاہیے، اور آپ کو یہ جو محمد آپ کے پاس آئے ہیں ان کی بات پر ایمان لانا چاہیے، اور ان کو بات پر ایمان لا کر آپ کو بھی اصحاب رسول میں شامل ہونا چاہیے. لیکن اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے انگلی پہ گنے جانے کے قابل لوگ ہیں جو ان یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے ہیں. آج کے زمانے کے اندر بھی جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، آپ ان کا انالیسس کریں، اس کا آپ تناسب نکالیں، وہ 0 سے 1% کے درمیان کوئی ہوگا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ دو جو وہاں سے چھوڑ کر یہاں آیا ہو. اس کے علاوہ اور مذہب کا دیکھیں، آپ کرسچینٹی سے دیکھیں، اور بہت سے مذہب سے وہاں سے بہت سارے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے کنورٹ ہونے والے نہیں ہیں. اور ان کو ختم اس وقت کیا جائے گا جب ملحمۃ القبریٰ کا موقع آئے گا، اور جب ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی کھلی جنگ ہوگی جس کے اندر ان کو کھلم کاٹنے کا حکم دیا جائے گا، تو ان کو کاٹ کر، ان کو ذبح کر کے ختم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ ان کی انتہا ہوگی. اس کے بعد زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.